أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ آل عمران یعنی تیسرے سورہ کی یہ 18ویں آیت ہے. یہ سورہ مبارکہ طویل سورہ ہے. یہ اس کے شروع ہی میں 18ویں آیت ہے جو مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں. اور آیہ شہد اللہ کے عنوان سے مشہور ہے، معروف ہے. اس کی تلاوت کے آثار بہت ہیں. اس کی تلاوت کے بھی آثار بہت ہیں. سنگین اور وزین فکری اور فلسفیانہ گفتگو کہ تو خیر آپ حضرات عادی ہو گئے ہیں، لیکن اسی میں کچھ لطیف اور وزین جو بیک وقت لطیف بھی ہوں اور وزین بھی، وہ بھی چیزیں آپ حضرات کے ذوق کے مطابق اور مجلسی تقاضوں کے مطابق اور عملی زندگی کو روشن سے روشن تر کرنے کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں. کبھی کبھی وہ اس وقت بے ساختہ ایک روایت یاد آ رہی ہے جو اس آیت کے تعلق سے تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے. دو ملائکہ کی گفتگو ہے. دو ملک ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، دو فرشتے، اور ایک شخص کے تعلق سے. ایک شخص ہے گنہگار ہے اور دن بھر میں اس نے بہت سے گناہ کیے. اب دیکھیے یہاں پر یہ چیز نہیں ہے کہ جان بوجھ کر گناہ کیے یا سہون گناہ ہوئے. کچھ سہون ہوں گے، کچھ جان بوجھ کے ہوں گے. انسان ہے بلا، گناہ کیے، فرشتہ اس کو لکھتا رہا. یہ فرشتہ ادھر سے چلا
اور وہ شخص ادھر اپنی خوابگاہ کی طرف چلا اور سونے سے پہلے اس نے تلاوت کی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ جا ہی رہا تھا کہ ادھر سے تیزی سے دیکھا ایک فرشتہ اتر کے آ رہا ہے، بیچ میں ملاقات ہوئی، کہا بھائی کیا لے کے آ رہے ہو خبر؟ کہا وہ فلاں شخص آج میں بہت ہی غیظ و غضب میں ہوں، بالکل سیاہ نامہ اعمال لے کے آ رہا ہوں۔ کہا اچھا میں تو اس کے لیے مژدہ لے کے آ رہا ہوں۔ دیکھیے فارسی شعراء میں سے بزرگ مرتبہ شاعر نے کہا ہے کہ رحمت خدا بہانے میں جویا، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو سزا دینے کا کوئی شوق نہیں رکھتا۔ یہ جو قرآن مجید میں غیظ و غضب کا لہجہ کہیں کہیں محسوس ہوتا ہے، یہ بندوں کے لیے اسی طرح کا غیظ و غضب کا لہجہ ہے جیسے ضد کرنے والے بچوں کے لیے ماں کا لہجہ کبھی کبھی غضبناک ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے اور بہت عظیم ہے۔ یہ تذکرے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ رحمت حق سے کبھی مایوس نہ ہوں، لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے قہر و غضب سے بے خوف ہو جائیں۔ بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کبھی اللہ سے نہ بے خوف ہونا چاہیے اور نہ اس کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے۔ مومن کے دل کی کیفیتوں کے بارے میں بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ المؤمن بین مخافتین، مومن جو ہے وہ ہمیشہ دو طرح کے خوف کے درمیان رہتا ہے، دو طرح کے خوف کے درمیان رہتا ہے۔ یہ دو طرح کا خوف کیا ہے؟ ایک خوف یہ کہ پتہ نہیں ماضی میں جو گناہ ہوئے ہیں کہیں اس میں کوئی ایسا گناہ نہ ہو کہ جو ناقابل عفو ہو، تو یہ خوف رہنا چاہیے۔ کتنی ہی عبادت کر لیں آپ، کتنی ہی تسبیحیں استغفار کی پڑھ لیں آپ، کچھ بھی کر لیں، مگر یہ خوف رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ایسا ہوا ہے کہ جو ناقابل عفو ہو۔ اور ایسے گناہ خاص طور سے حقوق العباد سے متعلق ہوتے ہیں، معاملات میں ہوتے ہیں۔ خود یہ جو فقرہ ہے نا، یہ حقوق کا لفظ آ گیا تو یہ بات بھی مجھے یاد آ گئی کہ قائما بالقسط کا جو فقرہ ہے اس میں یہ حال حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی ہے، بلکہ اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ حال شہدہ میں جو ضمیر پوشیدہ ہے، یا شہد اللہ ہو، جو اللہ ہو جو موجود ہے یہاں پہ فاعل، اس کا حال ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے قسط پر قائم رہتے ہوئے۔ تو قسط کی ایک تعریف تو میں نے ذکر کی تھی، قسط یعنی عادل، اور قسط سے مراد یہ ہے کہ قسط یعنی عادل کا وہ برتر پیمانہ کہ جس میں عدل کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں اور احسان کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں۔
تو یہ ہے اپنی جگہ، لیکن بعض مفسرین نے اسے اور ذرا واضح کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قسط سے مراد دراصل یہ ہے، آپ کے ہاں بھی اردو زبان میں بھی لفظ قسط استعمال ہوتا ہے ایک خاص معنی میں، جب آپ کوئی قرض یا کوئی شے کسی کو ٹکڑوں میں قسط قسط کر کے دیں، کسی کو 100 روپے دینے تو 10 روپے کر کے آپ دیں، تو یہ مفہوم اردو میں ہے، لیکن عربی میں اس سے ذرا برتر مفہوم یہاں پر مراد لیا ہے بعض اہل لغت اور بعض مفسرین نے، کہ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، یہ قسط ہے۔ تو وہ پروردگار، اس کی شان کرم اور اس کی شان عدل یہ ہے، اس کی شان احسان یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیتا رہتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بڑی بحث کی گنجائش پیدا ہو جائے گی، ہم پر تو کسی کا حق ہوتا ہے تو ہم ادا کرتے ہیں، اس پر کس کا حق ہے؟ وہ بے نیاز مطلق، اور ہم اس کے نیاز مند، ہم اس کی مخلوق، ہمارا کون سا حق اس کے اوپر ہے؟ اس کے حق ہیں ہمارے اوپر کہ ہم مخلوق ہونے کی حیثیت سے، عبد ہونے کی حیثیت سے ادا کرتے رہیں اس کا حق، سجدوں پر سجدے کرتے رہیں، رکوع پر رکوع کرتے رہیں، قیام کرتے رہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہیں، عمرہ کرتے رہیں، زیارتیں کرتے رہیں، اور اس نے جو حکم دیا ہے وہ حکم ایک ایک کر کے ادا کرتے رہیں۔ بندگان خدا کے لیے جو اس نے احکام ارشاد فرمائے ہیں وہ بھی ہم ادا کرتے رہیں۔ انسانوں کے حقوق، اپنے اولو الارحام کے حقوق، جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحم کرنا اوجب واجبات میں سے ہے۔ تمام عبادتیں اپنی جگہ، لیکن ماں کا حق، ہمارے یہاں تو ایسی روایتیں بھی ہیں کہ اگر آپ کوئی سنتی نماز پڑھ رہے ہیں، مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، اور ماں نے آواز دے دی تو نماز توڑ دیں اور پوچھیں کہ مادر گرامی کیا مسئلہ ہے؟ خدا ان کی زندگیوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ مجلس حسین سے یہ اسباق بھی لے کے جایا کریں، یہ یاد دہانیاں بھی ضروری ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراتے رہیے، پیغمبر یاد دہانی کراتے رہیے، اس لیے کہ یاد دہانی مومنین کو نفع پہنچاتی ہے۔ بہت غفلتیں ہو جاتی ہیں معاملات میں، ماں باپ کا حق بہت بڑا حق ہے۔ کوئی کسی بھی فن میں، کسی بھی علم میں، کسی بھی ہنر میں، کسی بھی میدان زندگی میں، کسی بھی شعبہ حیات میں کتنا ہی بلند مرتبہ ہو جائے، مگر ماں باپ کے حقوق کا لحاظ کرنا اور ادا کرنا ضروری ہے۔ اور جب بات آ گئی ہے تو پھر یہ ذکر کرتا چلوں کہ ماں باپ جو صلبی ماں باپ ہیں، یعنی جس کے صلب سے اور جس کے رحم سے آپ پیدا ہوئے ہیں، وہ تو ماں اور باپ ہیں، لیکن ازرو قرآن اور ازرو شرع اور ازرو سنت پیغمبر کچھ اور ہیں جنہیں وہی رتبہ دیا گیا ہے، تو ان کا احترام بھی اسی نسبت سے لازم ہے۔ اب مثلا حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ ایک باپ تو تمہارا وہ ہے جس کے صلب سے تم وجود میں آئے، جس نے تمہیں وجود بخشا، وجود بخشنے میں واسطہ فیض بنا،
باپ وجود تو نہیں بخشتا ہے، وجود بخشنے والی ذات تو وہی ہے، اللہ وجود بخشتا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، ماں باپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ فرزند کو وجود بخشے، وہ سبب ہیں، وہ واسطہ ہیں۔ تو یہ جو تمہیں وجود میں لاتا ہے اس اعتبار سے وہ باپ تمہارا باپ ہے، اس کے حقوق ہیں۔ پھر وہ جو تمہاری ادھوری زندگی کو پورا کرتا ہے، یعنی جو تمہیں اپنی بیٹی دیتا ہے تاکہ تم ازدواجی زندگی بسر کر سکو، وہ بھی تمہارے لیے باپ کے برابر ہے۔ اگر یہ سب چیزیں سامنے رہیں تو کتنے سماجی مسائل حل ہو جائیں۔ ایک اولو العزم جواں مرد انسان کو ذرا سی بات میں طیش نہیں آنا چاہیے۔ ہوتی ہیں باتیں جو گوارا نہیں ہوتی، مگر مرد وہی ہے جو ناگوار کو گوارا بنا دے۔ یہ ظرفیت ہونی چاہیے نا، انسانی شخصیت کی اخلاقی ظرفیت۔ کتنا اچھا عنوان ہے، یہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اس پر۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ انسانی شخصیت کی اخلاقی ظرفیت کتنی ہونی چاہیے، اور یہ آزمائش زندگی کا حصہ ہے۔ ہر انسان کو جس آزمائش میں ڈالا گیا ہے اس میں سے ایک والدین ہیں، اور پھر خسر جسے آپ کہتے ہیں، یہ وہ خسر نہیں ہے جو سورہ والعصر میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ خسر الگ ہے، خسران نقصان، لیکن جو اپنی بیٹی دیتا ہے وہ باپ کے برابر ہے۔ تیسری وہ شخصیت جو آپ کو علم دے، استاد، وہ بھی باپ کے برابر ہے، وہ باپ کے برابر ہے۔ اب دیکھیے اسلام نے کیا تعلیم دی ہے، پرانی قدریں کیا تھیں، اور آج کل ذرا یونیورسٹیز کا ماحول دیکھ لیجئے کہ پروفیسر صاحبان اور ان کے اسٹوڈنٹس کے درمیان کس قسم کا رشتہ ہوتا ہے، کیسی قدریں بدلتی جا رہی ہیں۔ شاذ و نادر خال اب بھی مل جاتے ہیں، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، اور یہاں بھی، ہر جگہ جو اچھے اساتذہ ہیں، اچھے پروفیسر ہیں، چاہے وہ کرسچن ہوں، جو ہوں، کوئی ہوں، کسی مذہب سے ہوں، وہ قدریں رکھتے ہیں، وہ شاگرد کو بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں، اور شاگرد بھی انہیں استاد کی طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کلچر اب کم ہو گیا ہے، اور زیادہ تر کلچر یہ ہے کہ کوئی احترام نام کی چیز نہیں ہے درمیان میں۔ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں آپ کیا ہیں، کس چیز کا احترام؟ ارے آپ تنخواہ لیتے ہیں، سخن فروشی کرتے ہیں، تو کسی بھی قسم کا احترام باقی نہیں رہ گیا۔ وہ زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ طالب علم کا استحصال کریں، اور طالب علم بھی اگر ہوشیار انہی کی عقل کا حامل ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کا استحصال کریں۔ تو اب احترام کے رشتے کی بجائے استحصال کا رشتہ بن گیا ہے۔ جو میں عرض کرتا ہوں کہ تعلیم کبھی عبادت تھی، اب تعلیم تجارت ہے، اور یاد رکھیے جہاں بھی تجارت کا عنصر آ جائے گا وہاں پھر استحصال ہی کا مسئلہ ہوگا۔ اور آگے کئی نقطے ہیں، اسے آپ پر کر لیجئے گا، fill in the blanks۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اب اس سے جب بات اس مرحلے تک آ گئی تو آقا نامدار سرکار رسالت مآب حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور ارشاد گرامی یاد دلا دوں آپ کو کہ آپ نے فرمایا کہ انا وعلی ابوا هذه الامہ،
میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ یہ ثابت ہے حدیث حضرت سے۔ تو اب جب ایک باپ کا جو رتبہ شناس ہوگا وہ یقیناً اپنے باپ سے زیادہ ان کا رتبہ سمجھے گا، وہ بھی قرآن مجید ہی کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن مجید نے پیغمبر کا احترام یہ سکھایا ہے واشگاف لفظوں میں کہ اس پیغمبر سے تمہیں ایسی محبت ہونی چاہیے کہ تم اپنے والدین اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرو۔ قرآن مجید نے خود حد معین فرما دی، تو پھر ان کا رتبہ اور ان کا حق ہماری گردنوں پر پھر سب سے زیادہ ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ۔ لیکن یہ تمام حقوق وہ ہیں جو ادا کرنے ہیں، ہمیں ادا کرنے ہیں۔ تو مثال یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری گردن پہ بہت سے حقوق ہیں، ماں باپ کا حق ہے، زوجہ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، دوست کا حق ہے، زمین کا حق ہے، آسمان کا حق ہے، درختوں کا حق ہے، جانوروں کا حق ہے، ہم جو جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کا حق ہے، ہمارے جسم میں جو ہمارے اعضاء و جوارح ہیں ہر جزو بدن کا حق ہے ہمارے اوپر، جو ہمارے اور آپ کے آقا نامدار امام چہارم حضرت زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام کہ رسالۃ الحقوق میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں یہ حقوق۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ چوتھے امام علیہ السلام کا ایک رسالہ ہے جس کا عنوان ہے رسالۃ الحقوق۔ رسالہ کے معنی جو ہیں وہ ایک کتاب یا مختصر کتاب یا ایک خط کے ہوتے ہیں۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ آقا ہمارے اوپر کیا کیا حقوق و فرائض ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں جو تحریر لکھی ہے وہ ایک شاہکار ہے، اور کئی لحاظ سے وہ شاہکار ہے۔ ایک تو یہ کہ یعنی اب ادبی اعتبار سے عرض کر دوں کہ عربی زبان میں جو نثر کا ارتقاء ہوا ہے، اچھی نثر، علمی نثر، فلسفیانہ نثر ہے نا، نثر کی بھی تو قسمیں ہیں، جو پروز لکھتے ہیں آپ، جیسے اردو میں اب وہ مشہور ہے کہ اکثر زبانوں کا یہ عالم ہے، جب زبانوں کا ارتقاء آپ دیکھیں گے تو زبانوں کے ارتقاء میں یہ ہے کہ زبانوں میں پہلے تو ظاہر الفاظ زبان پہ آتے ہیں، بولی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ بولی جب ترقی کرتی ہے تو اس میں شاعری وجود میں آتی ہے۔ اکثر پہلے شاعری وجود میں آتی ہے اور نثر بعد میں وجود میں آتی ہے، چونکہ جذبات انسان کے اندر بہت جلدی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جذبات پہ ضبط کر کے اس کو فکر میں ڈھالنا یہ بعد کی منزل ہوتی ہے۔ تو جذبات بہت جلدی شعر میں ظاہر ہو جاتے ہیں، اور فکر اپنے مکمل اظہار کے لیے نثر کا مطالبہ کرتی ہے، تو نثر بعد میں وجود میں آتی ہے۔ عربی تاریخ اگر دیکھیں تو قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بس عرب ایک دوسرے سے جو مکالمہ کرتے تھے وہ مکالمہ ہی ان کا سرمایہ تھا، مختصر مختصر جملوں میں مختصر مختصر خطبے ہوتے تھے یا پھر شاعری ہوتی تھی۔ اشعار کے لیے مشہور تھے عرب، لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو وہ تو نہ نثر ہے نہ شعر، وہ تو معجزہ ہے، اسے عام شعر کے اصول پر بھی آپ نہیں پرکھ سکتے اور عام نثر کے اصول پر بھی نہیں پرکھ سکتے۔ قرآن مجید کی شان ہی نرالی ہے،
تو اب یہ معصومین علیہم السلام تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ کہ ان کے طویل خطبے اور ان کے مکاتبات، ان کے خطوط، رسالے، ان کے قلم سے نکلنے والے عہد نامے، ان کی تاریخی ایک حیثیت ہے، ایک قانونی اور شرعی حیثیت ہے، ایک ادبی حیثیت یہ ہے کہ ان تحریروں نے عربی زبان میں علمی، فکری، ادبی اور فلسفیانہ نثر کو وجود بخشا ہے۔ جہاں کچھ نہ تھا وہاں بیک نگاہ لطف بو تراب عربی نثر جو ہے وجود میں آئی، اور اپنے پہلے ہی مرحلے میں اس طرح وجود میں آئی کہ وہ آسمانوں تک اس کی بلندی پہنچ گئی۔ تو جناب تو اس کے بعد جب آپ ڈھونڈیں گے عربی نثر میں ایکیڈمک نقطہ نظر سے اگر آپ ریسرچ کریں تو پھر رسالہ ملے گا چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، جسے رسالۃ الحقوق کہتے ہیں۔ اس میں 2 نسخے ہیں، اب وہ پتہ نہیں کہ نسخے میں اختلاف کہاں سے ہوا، اکثر متن میں لفظ بلفظ متن دونوں نسخوں میں مطابق ہے، لیکن ایک حق کے یا شمار کرنے میں یا پھر اس کے بیان کرنے میں صرف ایک میں فرق ہے۔ ایک نسخے میں 50 حقوق بیان ہوئے، ایک میں ایک اور حق کا اضافہ ہے، یعنی 51 حقوق۔ یہ جو حقوق ہیں یہ انسان کے عموماً اپنے وجود کے تعلق سے، جس میں اجزائے بدن بھی ہیں اور پھر قریب کے رشتہ دار بھی ہیں، ماں، باپ، بھائی، استاد، اور جو آپ کی تربیت کرنے والا ہے وہ، اور جس کی آپ تربیت کریں موقع ملے وہ، ان سب کے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ خدا کے حقوق کے بعد، اعضائے جسم کے حقوق کے بعد یہ سب حقوق بیان ہوئے ہیں۔ ذکر کر دیا میں نے تاکہ ذوق مطالعہ بیدار ہو جائے، آپ کو ایک سورس معلوم ہو جائے کہ ہمیں یہاں سے کیا کیا مل سکتا ہے۔ تو انسان کے اوپر تو بہت حقوق ہیں، اور یہ حقوق بھی حق سبحانہ و تعالی نے مقرر فرمائے ہیں۔ ایک لفظ اور یہاں پر عرض کرتا چلوں اس لیے کہ وہ علمی اور تعلیمی ضرورت ہے۔ وہاں جو لفظ حق استعمال ہوا ہے عموماً ابتدائی ہمارے ٹیکسٹ میں، وہ اکثر اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں آج حق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، رائٹس، بلکہ اس میں فرض کا مفہوم زیادہ ہے۔ دیکھیے یہ سوچ کی بات ہے، ایک لطیف و دقیق نقطہ ہے، اسے لے کے جائیے گا۔ انسانی فکر میں سوچ کس طرح بدلی ہے تاریخ میں۔ شروع میں جو انسان تھا وہ جب حق کہتا تھا تو فرض مراد لیتا تھا، حق کا مفہوم اس میں پوشیدہ ہے، موجود ہے۔ لیکن اب جو انسان حق کہتا ہے اس میں فرض کا مفہوم غائب ہو گیا۔ فرق کیا ہے اس میں؟ اللہ نے انسان کو جس فطرت پہ ڈھالا ہے، توجہ رکھیے گا، اللہ کبھی کسی سے کچھ لیتا نہیں، دیتا ہی ہے نا؟ یہ سادہ سا فقرہ یاد رہے گا۔
اللہ اللہ ہے، معبود ہے، خالق ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی سے لیتا نہیں، دیتا ہی ہے، عطا کرتا ہے، طلب نہیں کرتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس کی شان اس سے بلند ہے۔ اگر کہیں اس نے کچھ مانگا بھی ہے تو ہمارے ذوق کی تربیت کے لیے۔ جیسے آپ بچوں کی اگر اچھی تربیت کرنا چاہیں تو انہیں کچھ عطا کرتے ہیں اور پھر انہی سے مانگتے ہیں۔ آپ شیرینی لائے، مٹھائی لائے، چاکلیٹس لائے، کچھ لائے، آپ نے بچوں کو پھل لائے، بچوں کے سامنے رکھ دیا، اب دیکھا دو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، سب چاہتے ہیں ہم لے لیں، تو ان کی تربیت کے لیے آپ کہتے ہیں انہیں دو، لاؤ مجھے دو۔ ماں باپ منہ کھول کے بچوں کی طرح بچوں کے سامنے بچوں سے مانگتے ہیں کہ لاؤ ہمیں کھلاؤ۔ یہ طریقہ تربیت کا ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، غیر شعوری طور پہ بھی ہوتا ہے۔ فطرت بتاتی ہے ماں باپ کو کہ اس بچے کو کھانا تو سیکھنے کی مشکل نہیں، کھلانا یہ مشکل ہے، تم سکھاؤ کہ کیسے کھلایا جائے، کیسے۔ تربیتی نکات ہیں یہ، کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچے کے سامنے بچہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں کھلاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فطرت ڈھالی ہے، تو اللہ دینے ہی والا ہے، لیکن پھر بھی وہ کبھی کہتا ہے کہ لاؤ ہمیں بھی تو قرض دو۔ ہے نا، قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر ہے، ارے ہمیں بھی قرض حسنہ دے دو۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اب اللہ قرض مانگ رہا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے ماں باپ بچے کے سامنے منہ کھول کے بیٹھ جائیں اور آ کریں کہ بھئی ہمیں بھی کھلا دو، حالانکہ یہ نہ یہ بھوکے ہیں، نہ پیاسے ہیں، نہ انہیں خواہش ہے، نہ لالچ، نہ ضرورت، نہ احتیاج۔ بچے کی تربیت کے لیے، اس کی نفسیات میں یہ بات پیدا کرنے کے لیے، اسے یہ عادت ڈالنے کے لیے کہ ہمیں دینا چاہیے۔ وہ اس طریقے سے تربیت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہیں ٹریننگ لے کے نہیں آتے، فطری طور پر ایسا ہے۔ ہر پورے مغرب سے مشرق تک، گوری نسل ہو، کالی نسل ہو، زرد نسل ہو، سب میں یہ عادتیں مشترک ہیں، کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ کیوں ہے؟ اگر واقعاً ہر انسان میں یہ خو موجود ہو، یہ صفت موجود ہو، یہ انداز موجود ہو کہ وہ دوسروں کا حق ادا کرتا رہے، اپنا ہر فریضہ پورا کرتا رہے، تو خدا کی قسم کوئی ایک فرد بھی کائنات میں ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے میرا حق نہیں ملا۔ فطرت میں یہ چیز ہے نہفتہ و پوشیدہ، اور لفظ حق کے لغوی معنی میں بھی فرض کا کے معنی موجود ہیں، اور اس معنی میں اسلام کی کلاسیکی عبارتوں میں، کتابوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اب بالکل منقلب ہو گئی ہیں باتیں۔ تو اب جب حق کہتے ہیں تو صرف وہ چیز مراد ہوتی ہے جو ہمیں لینا ہے، اور ہمیشہ بس حق لینے کے لیے نعرے لگتے ہیں۔ وہ چاہے حقوق نسواں ہوں یا کسی بھی اعتبار سے حقوق ہوں، اور اب تو دنیا اس قدر پست ہو گئی ہے کہ دنیا میں گنہگار گناہ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور حکومتوں اور عدالتوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارا، ہمیں ہمارے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ کس قدر دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، غور فرما رہے ہیں؟ مقام عبرت ہے، مقام شرم ہے، یہ انسان کدھر جا رہا ہے؟ گناہ کرتے ہیں، گناہ کو اپنا حق سمجھتے ہیں،
اور حق کو عدالتوں اور حکومتوں سے طلب کرتے ہیں، اور دنیا کی بڑی طاقتیں ان کی سرپرستی کرتی ہیں، ان کے لیے فنڈز فراہم ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے ملکوں کو ایسے سرپرستوں کی سرپرستی سے آزاد کرائیں۔ فکری آزادی، ذہنی آزادی، علمی آزادی، تعلیمی آزادی، اخلاقی آزادی، جو میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ سکھانا چاہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، کسی ملک کی تہذیب ہوگی وہاں کپڑے نہیں پہنے جاتے، لیکن آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں بھی یہی رائج کریں؟ یعنی یہ کون سی خواہش ہے؟ ایک بڑے ملک کے ایک صدر نے یہ کہا تھا، اور اس کے جملے میں نے سنے تھے خود، اور پھر پڑھے بھی جب وہ پرنٹ میڈیا میں آئے، اور وہ ریکارڈڈ ہیں، کتاب میں بھی ہیں اور اخبار کے صفحات پر بھی ہیں، کہ ہم اپنی تہذیب ساری دنیا میں پھیلائیں گے۔ آپ کے پاس تو تہذیب نام کی چیز ہے ہی نہیں۔ کس چیز کو آپ تہذیب کہتے ہیں؟ تہذیب کس چیز کو کہتے ہیں؟ کس چیز کو تہذیب کہتے ہیں؟ کیا پھیلائیں گے؟ یعنی یہ جو خواتین حجاب کرتی ہیں، یہ برا لگتا ہے، انہیں ترس آتا ہے کہ بیچاری خواتین کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، جو اپنے اختیار سے، اپنی پسند سے، اپنا فرض سمجھ کے یا اپنا حق سمجھ کے حجاب کرتی ہیں، آپ انہیں بتائیں گے کہ یہ حق نہیں ہے تمہارا، یہ حق ہے۔ دیکھیے، صرف زبان سے لعنت کے نعرے نہ ادا کیا کیجیے، اللہ آپ کو اجر دے، لیکن نعروں سے بات نہیں بنتی، نہ نعروں سے امت بنتی ہے، نہ نعروں سے معاشرہ بنتا ہے، نہ نعروں سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ نعرے تو آپ کی ایک مقدار انرجی ہوا میں ضائع ہو گئی۔ نعرے کی ضرورت جب ہو تو نعرہ لگائیے، اذان دیا کیجیے۔ اذان، آپ کو معلوم ہے اذان کی برکتیں کتنی ہیں؟ لیکن اب جدید دنیا کے لوگوں کو ہماری اذانیں بھی تو کھٹکتی ہیں۔ اذانیں بھی تو کھٹکتی ہیں۔ اب بس بات سے بات نکلتی چلی آ رہی، آج طبیعت میری مزمحل ہے، تو جو بے اختیار باتیں آ رہی ہیں وہ عرض کرتا چلا جا رہا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی مفید باتیں آپ تک منتقل ہو رہی ہیں۔ کہیں میں نے عرض کیا تھا، اور پھر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں چونکہ بات اس مرحلے تک آ گئی، یہ تنہا اذان جو ہے نا، یہ فصول اذان، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، یہ جو فصول اذان ہے، اس میں سے ہر جملے کو ایک فصل کہتے ہیں۔ اگر ان فصول اذان کی صحیح شرح لکھ دی جائے تو پورے اسلام کی انسائکلوپیڈیا تیار ہو سکتی ہے۔ جو مفصل اسلام ہے نا، اصول سے لے کر فروع تک، فلسفے سے لے کر اخلاقی جزئیات تک، یہ سب سمٹ کے آ گیا ہے ان فصول اذان میں۔ اور علمی گہرائی کے علاوہ، یہ میری بہت پرانی مفصل تقریر ہے، ہندوستان میں کہیں کی تھی، علمی جامعیت کے علاوہ، مضامین کی جامعیت کے علاوہ، مطالب کی جامعیت کے علاوہ، اذان میں جو تاثیر ہے تکوینی، ذہنوں کو بدل دینے کی قوت، دلوں کو بدل دینے کی قوت، نحوستوں کو دور کرنے کی قوت،
برکتوں کو جلب کرنے کی قوت، یہ اذان میں یہ قوتیں ہیں، اذان میں یہ قوتیں ہیں۔ عموماً اذان مستحب ہے، لیکن تاکید بہت ہے کہ اذان دینی چاہیے۔ فرادہ بھی انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اسے اذان بھی کہنی چاہیے، اقامت بھی کہنی چاہیے، اور دیکھیے اس کی برکت کیا ہے۔ ایک برکت ذکر کر دوں، معصوم نے بتایا کہ اگر انسان اذان اور اقامت دونوں کہے اور اس کے بعد نماز پڑھے تو فرشتوں کی 2 صفیں، وہ بھی اتنی طویل کہ ان کے دونوں کناروں کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا، یہ روایت کے الفاظ ہیں، اتنی طویل 2 صفیں اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں۔ تو جب آپ کے ساتھ 2 طویل صفیں فرشتوں کی نماز پڑھیں گی تو آپ کی نماز کیوں نہ قبول ہوگی؟ یہ جو شریعت کے مستحبات ہیں ان کو بھی حتی المقدور، حتی الوسع، حتی الامکان چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ جو مستحبات ہیں، واجبات میں تاثیریں تو اور بھی قیامت کی ہیں، یہ تو مستحبات ہیں، واجبات میں تو اور بھی قیامت کی تاثیریں ہیں۔ تو بہرحال یہ اذان میں بھی میں نے عرض کیا کہ پورا اسلام سمویا ہوا ہے۔ بات بہت پھیلتی اور بکھرتی نہ چلی جائے تو میں پھر سمیٹ لوں کہ ہماری اذانیں بری لگتی ہیں، ہمارا لباس برا لگتا ہے، ہماری ہر چیز بری لگتی ہے، ہماری تہذیبی قدریں آپ کو برائیاں نظر آتی ہیں، اور آپ اپنی برائیوں کو اچھائیاں کہہ کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے صحافیوں کا فرض ہے، یہ ہمارے دانشوروں پر فرض ہے، یہ ہمارے لکھنے والے ادیبوں شاعروں پر فرض ہے کہ ایسے موقع پر کسی بھی اعتبار سے کسی باطل قوت سے مرعوب نہ ہو، اپنی تہذیبی اور ثقافتی میراث کی حفاظت کریں اور خودداری کا ثبوت دیں۔ حقیقی دانشوری کا تقاضا سچی دل سوزی ہوتی ہے، اس دل سوزی کا حق ادا کریں۔ ایسا نہ کریں کہ اپنی نسلوں کو ایسے پالنے والوں کے سپرد کر دیں کہ جو نسلوں کو برباد کر دیں۔ تعلیم گاہوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، تربیت گاہوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، تاکہ یہ دیکھیے، یعنی اگر واقعاً ہر فرد اپنے ماتحت اور اپنے ارد گرد جتنے رشتے ہیں اس کا حق ادا کرتا رہے فرض سمجھ کر، تو کہیں کوئی ایک فرد ایسا نہ ملے گا جو کہے کہ ہمیں تو ہمارا حق نہیں ملا، اور نتیجے میں پھر ٹکراؤ یا رنجش یا دشمنی کا موقع ہو اور پھر احتجاج کرنے کی نوبت آئے۔ ضرورت ہی نہیں آئے گی، ہر ایک کو اس کا حق ملتا رہے گا اور بسہولت ملتا رہے گا۔ جیسے خدا عطا کرتا رہتا ہے بے طلب، ایسے ہی وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے حقوق ادا کرتے رہیں بغیر احتجاج کے۔ یہ تربیت اسلامی، یہ ہے تربیت اسلامی کہ حق ادا کرتے رہیں۔ بہرحال اب وہ قسط کے لفظ سے بات چلی تھی اور یہاں تک آ گئی کہ خود قائمم بالقسط کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس شان سے اپنی وحدانیت اور اپنے معبود برحق و معبود واحد ہونے کی گواہی دیتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ دیتا چلا جاتا ہے۔ وقت گزر گیا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوا، اور ابھی صلب موضوع میں گفتگو زیادہ آگے نہ بڑھ سکی، لیکن جب یہ بات واضح ہے کہ اللہ جس کا حق ہے وہ ادا کرتا ہے، یعنی جس کا جو رتبہ ہے وہ اسے دیتا ہے، جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرتا ہے،
تو اسی طرح وہ اپنے بھیجے ہوئے انبیاء اور مرسلین کے حق کو پہچانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے، ان کا حق کیا ہے، اور اسی لحاظ سے وہ بندوں کو مکلف کرتا ہے کہ دیکھو ان کو اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھنا اور زیادہ احترام دینا۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ یہ حدیثیں سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن بھئی وہی بات ہے کہ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ ابھی جب میں آ رہا تھا مجلس کے لیے تو یہاں جو سوزخانی فرماتے ہیں پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، یہ کچھ دو مصرے اس طرح کے کہہ رہے تھے کہ تم ذکر علی کرتے رہو اور یہ بات بھی دل میں اتر ہی جائے گی کبھی نہ کبھی۔ مجھے یہ شعر بہت پسند ہے، بہت اچھا لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی دل میں یہ بات اتر ہی جائے گی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کرۂ ارض پر، کس تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے اور کس تیزی سے وہ اسلام پھیل رہا ہے جسے پھیلنے کا حق ہے۔ کس طریقے سے لوگ ولایت غدیر میں داخل ہو رہے ہیں، جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کی صدا بس صحرا ثابت نہیں ہوئی، حالانکہ وہ منبر صحرا میں نصب کیا گیا تھا، پھر بھی وہ صدا جو اس منبر سے بلند ہوئی تھی وہ صدا بس صحرا نہ ثابت ہوئی، وہ ایسی ثابت ہوئی صدائے ولایت کہ جو صحراؤں کو گلشن بناتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں یہ قوت تھی، یہ قوت ہے، یہ قوت تھی، یہ قوت ہے کہ وہ صحراؤں کو گلشن بنا دے، ویرانوں کو چمن بنا دے، ویرانوں کو آبادیوں میں بدل دے۔ یہ قوت تھی اور یہ قوت ہے۔ اب جب ہم ویرانہ کہتے ہیں تو آپ صرف یہ روئے زمین پر پھیلے ہوئے ویرانوں کو نہ دیکھا کیجئے، اپنے احاطہ جاں میں جو ویرانے ہیں ان کا بھی خیال کیا کیجئے۔ یہ وہ ہے پیغام کہ جو دلوں کو، دل کے ویرانوں کو بھی آباد کر دیتا ہے، جو ذہن کے ویرانوں کو آباد کر دیتا ہے، ویران ذہنوں کو، ویران دلوں کو آباد کرتا ہے نور سے، روشن کرتا ہے نور سے، نور اور نورانی اور نوری حقیقتوں سے۔ اس لیے یہ اہم تذکرہ ہے جسے بار بار دہراتے رہنا چاہیے، کبھی نہ کبھی یہ دل میں بات اتر ہی جائے گی۔ پروردگار حق شناس ہے، اس سے بڑا کون حق شناس ہوگا؟ اس نے ہم سے بھی کہا کہ دیکھو ان کا رتبہ پہچانو، اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے قوم قبیلے سے بڑھ کر تم ہمارے پیغمبر کا خیال رکھنا۔ اور پھر خود اللہ نے بھی ان کا حق ادا کیا، اور اس طرح ادا کیا کہ ساری دنیا بھی اگر پیغمبر سے بے وفائی کر لے
تب بھی پیغمبر کے نام نامی اور ذکر گرامی کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ کام اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ یہ جو ہم لوگ لکھتے ہیں سیرت میں کتابیں اور پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، یہ سب اپنی سعادتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر ساری انسانیت بھی اپنے حقوق سے بیگانہ، اپنے فرائض سے بیگانہ ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ نام گرامی مصطفیٰ اس کائنات سے مٹ جائے، نہیں، ناممکن ہے۔ نہ سرکار رسالت مآب کا نام نامی مٹ سکتا ہے، اور نہ ان کی جان کا اسم گرامی، ان کے نفس کا ذکر گرامی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کبھی نہیں مٹ سکتا۔ کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے تو صحیح، اب ذکر پہ بات آ گئی ہے، دیکھیے آج کل تو بہت جلدی آپ اس بات کو فوراً میں اشارہ کروں گا اور سمجھ جائیں گے، اس کرۂ ارض پر، گلوب پر، پورے گلوب پر اذان ہی کو دیکھ لیں، ابھی ایک مسجد کی اذان ختم نہیں ہوتی کہ دوسری مسجد کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک شہر کی اذان ختم نہیں ہوتی کہ دوسرے شہر کی اذان شروع ہو جاتی، ایک ملک کی اذان ختم نہیں ہوتی کہ دوسرے ملک کی اذان شروع ہو جاتی ہے، ایک خطے اور ایک علاقے اور ایک ٹائم زون اور ایک جغرافیائی زون کی اذان ختم نہیں ہوتی کہ دوسرے زون کی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ 24 گھنٹے مسلسل کرۂ ارض پر اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز گونج رہی ہے۔ جس طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا گونج رہی ہے، بالکل اسی طرح اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اور بالکل اسی طرح اشہد ان علی ولی اللہ کی صدا گونج رہی ہے۔ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ و علی یہ کیوں ہے؟ ایک تو اس نے قرآن مجید میں وعدہ کیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر سے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اب یہ ہماری عقیدت مندانہ بات تو نہیں ہے نا، صرف معلوم ہو گیا کہ اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب یہ جس سورے میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ سورہ یاد رکھیے گا، بہت اہم ہے۔ سورہ انشراح، سورہ شرح، سورہ علم نشرح، علم نشرح لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کے بار کو ہلکا نہیں کیا، اتارا نہیں؟ یہ سورہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ جستجو کریں کہ یہ بار کون سا ہے اور یہ شرح سے مراد کیا ہے، تو قرآن ہی کی بہت سے، اب یہ ایک ایسی اصیل ہے، ایسا اصول ہے تفسیر کا کہ جسے میرا خیال ہے کہ ملت اسلامیہ کا ہر مسلک قبول کرتا ہے، ہر مسلک، توجہ رکھیے گا، ہر مسلک قبول کرتا ہے۔ یوں تو تفسیر کے شیعہ تفسیریں الگ ہیں اور سنی تفسیریں الگ ہیں، اور سنی تفسیروں میں بھی دیوبندی تفسیریں الگ ہیں اور بریلوی تفسیریں الگ ہیں، اور معلوم ہوا کہ دوسرے مسالک میں شافعی اور مالکی اور حنبلی اور حنفی اور عباضی اور زیدی، اور ہر ایک یہاں کہیں نہ کہیں بعض آیتوں کی تفسیر میں فرق ہے، اور ان کے اپنے اپنے اصول کے، تفسیر کے اصول اور تفسیر کے قواعد انہوں نے مرتب کیے ہیں کہ ہم
ان قانونوں کے تحت، ان قوانین کے تحت تفسیر کریں گے، انٹرپریٹیشن کریں گے قرآن کا۔ ایک اصول سب کو عزیز ہے، سب کو، علی اختلاف المذاہب والمسالک، اور وہ یہ کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کریں، یعنی قرآن کے ایک جملے کی تشریح قرآن ہی کے دوسرے جملوں میں ڈھونڈیں اور پھر سمجھیں کہ اس کی شرح کیا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو اس مقام کو سمجھنا ہو، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، تو آپ ڈھونڈیں، تلاش کریں، قرآن مجید میں مل جائے گی تشریح، بالکل اس کے قریب ترین الفاظ، بلکہ جوں کہ توں الفاظ مل جائیں گے۔ میں آپ کو اشارہ کروں گا سورہ مبارک طٰہٰ کی طرف۔ سورہ طٰہٰ غالباً قرآن مجید کا 20واں سورہ ہے۔ اس میں جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی دعا ہے۔ اس میں جناب موسیٰ نے فرمایا ہے رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر، ویسر لی امری، اور میری مشکل کو، میری مہم کو آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، واجعل لی وزیرا من اہلی، پروردگار میرے لیے میرا بوجھ اٹھانے والا کوئی میرے اہل میں سے بنا دے۔ قرآن ہی ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان کو توفیق دے کہ میری بات سمجھ سکیں۔ اچھا، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرا بار اٹھانے والا کوئی میرے اہل میں سے بنا دے۔ اب یہ سلسلہ دعا جو ہے وہ یہاں تک پہنچا کہ حق سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ اُوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے جو سوالات کیے، جو طلب کیا مجھ سے، وہ تمہیں دے دیا گیا۔ تو وہاں سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ سورہ الم نشرح کو اسی کی روشنی میں پڑھیے۔ پروردگار فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ وہاں جناب موسیٰ دعا فرما رہے ہیں کہ ہمارے سینے کو کشادہ کر دے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ واضح ہے۔ وہاں فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی بوجھ اٹھانے والا بنا دے جو میرے اہل سے ہو، اور یہاں کہا جا رہا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے تمہارا بوجھ اتار نہیں دیا؟ یہ لفظ وزر ہی سے وزیر بنا ہے۔ وزیر کہتے ہیں جو وزر اٹھائے، وزر یعنی بار۔ اچھا یہ کون سا بار تھا؟ جناب موسیٰ پر کون سا بار تھا؟ کہیں کسی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا، کسی آیت میں، کسی روایت میں، اسرائیلیات کی خرافات میں کہیں یہ نہیں ملتا۔ یعنی اسرائیلیات میں بہت سی حدیثیں وضیع جعلی ہیں جنہیں خرافات کہہ سکتے ہیں آپ، اس میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ کیا کوہ طور اٹھا کے دوش پر پھرتے رہتے تھے موسیٰ؟ یہ بوجھ کون سا بوجھ تھا؟ یہ بار کون سا بار تھا کہ جس کے لیے پریشان تھے کہ پروردگار کوئی بار اٹھانے والا مجھے عطا کر، معین فرما۔ اور دیکھیے نبی کی دعا ہے، نبی کی دعا کے معنی ہے کہ نبی ہوتا ہے، وہ اپنے مرتبے کو پہچانتا ہے، خدا کے مرتبے کو پہچانتا ہے، وظیفے اپنے سمجھتا ہے۔ اگر اپنا وزیر بنانے کا اختیار نبی کے پاس ہوتا تو خدا سے دعا نہ کرتے کہ وزیر بنا دے۔
خدا سے دعا کر رہے ہیں پروردگار تو میرا وزیر میرے اہل میں سے بنا دے. یعنی گویا اس نقطۂ نظر سے کون اہل ہے کون نہیں ہے یہ مسئلہ بھی خدا پہ ڈالا گیا. دنیا والوں کو نہیں کہا گیا کہ تم پہچان لو کہ کون اہل ہے کون اہل نہیں ہے. خدا پہ بات ڈالی ہے جناب موسیٰ نے. اور یقیناً یہ بار کوئی اور بار نہیں تھا جس کے لیے وزیر کی تلاش تھی. یہ بار ہدایت تھا، امتوں کی ہدایت کا بار، نسلاً بعد نسل آنے والے انسانی کاررواں کی ہدایت اور ان کی امامت اور ان کی رہبری اور ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا بار تھا. اس کے علاوہ اور کوئی بوجھ کوئی بار نہیں تھا، کوئی ہم و غم نہیں تھا. اور یقیناً یہی مسئلہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. یعنی جناب موسیٰ تو معلوم ہے کہ کتنے سال کے لیے کئے برس کے لیے وہ ان کی نبوت تھی. بعد میں جناب عیسیٰ کو آنا تھا اور اس کے بعد حضرت پیغمبر کو آنا تھا. تو یہ فرض کیجئے کہ 1000 1500 2000 برس کا ان کے اوپر ایک بار ہدایت تھا کم و بیش. لیکن جو خاتم النبیین ہو اسے قیامت تک آنے والی نسلوں کی ہدایت کا ہم و غم ہے. فکر ہے کہ قیامت تک جو نسلاً بعد نسل یہ انسانی کاررواں آئے گا، اس پورے انسانی کاررواں کی ہدایت کا مسئلہ ہے. تو کس قدر بوجھ اور وزن محسوس ہوتا ہوگا. لیکن یہ ہے حضور کا ضبط اور کمال اور صبر اور شجاعت اور آپ کی شخصیت کی بزرگی، بزرگواری، بلندی، عمق اور وسعت کہ کہیں کسی آیت میں نظر نہیں آئی دعا بالکل اسی انداز سے جیسے جناب موسیٰ نے کی ہو. لیکن اللہ کا رشتہ پیغمبر سے بھی ایسا تھا کہ جو غیر معمولی تھا. موسیٰ کا مقام یہ تھا کہ زبان سے صراحتاً کچھ مانگتے تھے تو ملتا تھا. حضرت خاتم کی حیثیت یہ تھی کہ اگر دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی اور بس یوں آسمان کی طرف دیکھ لیا تو پروردگار فرماتا تھا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کی آرزو پوری کر دیں گے. سب مل کر ایک شایان شان طریقے سے بلند صلوات. اب اس کی تفصیل الگ ہے لیکن مربوط کر دوں اس مقام سے کہ وہاں جناب موسیٰ نے کہا کہ رب اشرح لی صدری، اور یہاں جناب پیغمبر سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا، ووضعنا عنک وزرک، اور کیا تمہارا بوجھ ہم نے ہلکا نہیں کر دیا. یعنی گویا کہہ رہے ہیں کیا ہم نے وزیر نہیں بنا دیا. خدا کہہ رہا ہے پیغمبر سے کہ ہم نے وزیر بنا دیا، امت کہہ رہی ہے کہ نہیں بنایا. بس اب گفتگو کو یہیں روک لوں. وزیر بنایا بھی تو کیسے کو بنایا؟ یعنی یہ جو شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ وہ معبود برحق ہے
اس کو اس مقام پر اسی طرح سے بندے کی طرف سے گواہی دینے والا، یہ کہنے والا یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جس نے اپنی ذات پر اپنی ذات ہی کے ذریعے سے دلالت کی، علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ جناب مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائے صباح بھی پڑھا کیجئے، یہ سعادت بھی حاصل کیا کیجئے۔ ایک دعا ہے آپ کی دعائے صباح، جو صبح میں آپ نماز پڑھنے سے قبل یا نماز پڑھنے کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے پہلے گویا آپ یہ دعا پڑھتے تھے، یہ دعا ان لفظوں میں دعا کرتے تھے، جس کا ایک فقرہ صرف میں نے عرض کیا۔ وہ دعا ادبی لحاظ سے بھی اور اس کا متن جو ہے اس قدر پرشکو ہے کہ اپنی جگہ اعجاز ہے۔ اس کا ایک فقرہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ پروردگار کہ جس نے اپنی ذات کی طرف اپنی ہی ذات کے ذریعے سے رہنمائی کی، جو خدا کو بلا فصل پہچان سکے وہی گواہی دے سکتا ہے اس کی وحدانیت کی، اور ہم اسی کو بلا فصل تسلیم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ دیکھیے نا، ہر ایک کسی واسطے سے پہچانتا ہے۔ مولا فرما رہے یا من دل علی ذاتہ بذاتہ۔ اب یہاں بحثیں بہت ہیں، سوالات بھی بہت ہو سکتے ہیں، جوابات کی بھی گنجائش ہے، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس مولا کا، اس باپ کا جو پوری امت کا باپ ہے، ایک خاص بیٹا ہے۔ امت کی بدقسمتی ہے کہ جس نے نہ باپ کی قدر پہچانی نہ بیٹے کی۔ اور یہ عظیم ذمہ داری ہمارے سر آئی کہ ہم باپ کی بھی سوگواری اور بیٹے کی بھی سوگواری کے مراسم ادا کریں۔ بالکل وقت نہیں ہے، اس لیے بہت تیزی سے چند فقرے عرض کروں گا۔ آج 8 محرم ہو گئی، ظاہر یوں تو سب کی شہادتیں روز عاشورہ ہوئی تھیں، لیکن ہم نے ایک ایک دن مقرر کر لیے ہیں اپنی سہولت سے، تاکہ جو بہت نمایاں شہادتیں ہیں ان کا تذکرہ ہو جائے۔ تو 8 محرم مخصوص ہے نا خدائے وفا، علمدار لشکر خدا، حضرت ابو الفضل العباس، سقائے اہل بیت، سقائے حرم حسینی، سقائے سکینہ پر گریہ و ماتم کے لیے مخصوص ہے۔ عباس علیہ السلام کے فضائل، ان کے اپنے مراتب، ان کے مناقب، ان کے علمی کمالات، ان کی نسل میں جو بہت سے علماء فقہا پیدا ہوتے رہے، عرفاء پیدا ہوتے رہے، وہ ایک عظیم تاریخ ہے، عظیم الشان باب تاریخ اہل ایمان ہے اور تاریخ ایمان۔ لیکن آج اب ان تمام چیزوں کے بیان کا کہاں موقع ہے؟ ماتم داری کے لیے، سوگواری کے لیے، صف ازا روشن کرنے کے لیے تو تذکرہ بس اس بات کا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے شب عاشور جناب عباس نے جانثاری کے مضمون پر خطبہ ارشاد فرمایا، کس طریقے سے صبح عاشور سے جنگ کرنے کے لیے، ایک بھرپور جنگ کرنے کے لیے بیتاب ہو رہے تھے، لیکن چونکہ اپنے بڑے بھائی کو صرف بڑا بھائی نہیں سمجھتے تھے، سمجھتے تھے یہ فرزند رسول ہیں، یہ حجت حق ہیں، یہ حجت خدا ہیں،
یہ جانشین رسول ہیں، امام وقت ہیں، امام برحق ہیں، اس لیے ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ تو خود صاحب نظر اور صاحب نظریہ ہونے کے باوجود، خود کامل العقل اور کامل الفکر ہونے کے باوجود، خود اولو العزم ہونے کے باوجود، مکمل طور پر ایک خود سپردگی کی کیفیت تھی، جو آقا کی مرضی۔ 2 محرم کو کربلا میں کارواں جب پہنچا، اسی وقت ممکن تھا کہ جنگ ہو جاتی، اور زہیر نے نعرہ لگا دیا تھا، لیکن خود آقا حسین نے صرف اس خیال سے کہ کہیں عباس زہیر کی بات کو مان نہ لیں اور کہیں وہ آستین نہ الٹ لیں، ان کے جذبات کو ضبط کرنے کے لیے آقا حسین نے سہارا جناب زینب کا لیا۔ بہن زینب، شہزادی خزادی زینب، تمہیں اللہ بہت اجر دے گا۔ تمہیں معلوم ہے نا ہم کیوں کربلا آئے ہیں؟ ارے ہمیں تو مشیت پہ عمل کرنا ہے، ہمیں تو قربانیاں دینی ہیں۔ ذرا عباس کو بلا کے سمجھا دو، کہو یہ جنگ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ 2 محرم سے لے کر اور شب عاشور آ گئی، ایک ایک موقع پر حضرت عباس کا جذبہ جہاد بیدار ہوتا رہا، لیکن آقا کی چشم و ابرو دیکھ کر ضبط کرتے رہے۔ 9 محرم کو جب دشمنوں نے گستاخی کی اور حملے کے ارادے سے قریب آ گئے خیمہ گاہ کے، تو جناب عباس نے اپنی تلوار سے ایک نشان کھینچ دیا زمین پر، کہا بس اب اس کے آگے نہ بڑھنا جب تک میں آقا سے اذن لے کر آ نہ جاؤں۔ تشریف لائے اور بس ایک جملہ کہا، آقا دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے، گویا یہ اذن جہاد لے رہے ہیں کہ اب مجھے اجازت دے دیجئے، لیکن اللہ رے ابتلاء و آزمائش شجاعت عباس، آقا امام حسین نے پھر کہا بھیا عباس جاؤ ان سے ایک شب کی مہلت لے لو۔ جو جنگ کے لیے تڑپ رہا تھا اس سے مہلت لی گئی، اس کے ذریعے سے مہلت لی گئی۔ دیکھیے یہ مشہور واقعات ہیں، اور آپ کی آوازیں بھی بلند ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام نے وہ شب کی مہلت لی، صبح عاشورہ نمودار ہوئی اور سلسلہ شروع ہو گیا، جہاد کا، مجاہدے کا، شہداء کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ اصحاب کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اہل بیت میں سے بنی ہاشم میں سے بھی کئی شہید راہ خدا میں جان نذر کر چکے۔ تو جناب عباس تشریف لائے، آقا اجازت ہے کہ اب میں بھی جا کر قربانی پیش کر دوں؟ اور اس وقت بھی سرکار سید الشہداء نے فرمایا عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کیا کیا مقامات ہیں! اب ان مکالموں کی شرح و تفسیر بیان کرنے کی نہ طاقت ہے، نہ سکت ہے، نہ وقت میں گنجائش ہے۔ آقا عباس نے کہا آقا یہ تو بتائیے وہ لشکر اب کہاں رہ گیا جس کا میں علمدار؟ کبھی میں اس کی تشریح کر چکا ہوں کہ انہوں نے یہ سوال کیوں کیا اور انہوں نے یہ جواب کیوں دیا، کیونکہ لشکر تو ایک ایسا بڑا لشکر موجود تھا، بلکہ کئی لشکر تھے جو عام انسانوں کو آنکھوں سے نظر نہیں آتے تھے۔ تو آقا حسین نے کہا کہ تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، لیکن حضرت عباس کو وہ ظاہری افراد کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ اب لشکر کہاں رہ گیا جس کا میں علم بردار ہوں۔ آقا نے پھر کہا اچھا اگر تم نے میدان میں جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو ذرا دیکھو تو خیام سے بچوں کی التش التش کی آوازیں بنیں، بچوں کی پیاس بجھانے کا کوئی اہتمام کرو۔ ہائے جو دونوں ہاتھوں سے برابر سے شمشیر زنی کر سکتا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں علم دے دیا،
ایک ہاتھ میں مشکیزہ دے دیا۔ عباس جہاد کا حق ادا کریں تو کس طرح سے کریں، پھر بھی تشریف لے گئے ہیں۔ شیر شیر ہی ہوتا ہے، مجاہد مجاہد ہی ہوتا ہے، بہادر بہادر ہوتا ہے۔ پھر آپ کی شخصیت میں جو ہیبت تھی، رعب تھا، وہ پورے لشکر کو ہرا دینے کے لیے کافی تھا۔ تشریف لے گئے اور اس طرح کامیابی حاصل کی کہ فرات کو چلو میں اٹھا لیا۔ چلو میں فرات ہو، اسے کہتے ہیں مواسات، اسے کہتے ہیں مواسات، اسے کہتے ہیں وفا۔ مواسات میں اس مرتبہ غالباً 2-3 مرتبہ عرض کر چکا مواسات، تاکہ یہ لفظ یاد رہے، اس کے معنی یاد رہیں، اور جب کوئی لفظ بھی ذہن میں پڑ جاتا ہے تو اس کے معنی بھی انسان کی سیرت پہ اثر ڈالتے ہیں۔ تو جناب عباس کی شأن مواسات یہ ہے۔ مواسات یعنی دوسرے کے غم میں، دوسرے کی مصیبت میں، دوسرے کی مشکل میں شریک حال ہونا۔ چلو میں پانی ہے مگر خیال یہ ہے کہ آقا پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسے ہیں، زینب پیاسی ہیں۔ پانی اٹھایا اور پھینک دیا، مشکیزہ بھرا اور خیام کی طرف رخ کیا۔ سب آپ کے سامنے منظر ہیں، مجھے معلوم ہے آپ کی پلکوں پہ منظر سچے ہوئے ہیں، لیکن مجلس کے تقاضے پورے کرنے ہیں، عزاداری کے تقاضے پورے کرنے ہیں، گویا نظر عقیدت پیش کرنی ہے۔ جناب ابو الفضل خیمہ گاہ کی طرف آ رہے ہیں، دشمنوں نے اب چاروں طرف سے گھیرنا شروع کیا۔ ایک کھجور کے درخت کی آڑ میں آ کے ایک شقی نے داہنے ہاتھ پہ وار کیا، آپ کا داہنا ہاتھ قلم ہوا، آپ نے مشکیزہ بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ کسی اور نے ایک اور درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر دھوکہ دے کر وار کیا، آپ کا بایاں ہاتھ قلم ہوا۔ آپ نے دانتوں میں مشق کو سنبھالا، سامنے سے ایک تیر آیا اور اس نے مشق کا پانی بہا دیا۔ صرف مشق کا پانی نہیں بہا، عباس کا دل چھد کر رہ گیا۔ اب جو میدان کربلا سے متعلق روایتیں ہم تک آئی ہیں نا، ہمارے سلسلوں سے، انہوں نے ایک عجیب و غریب بات بتائی ہے۔ جب آقا ابو الفضل نے آواز دی ہے کہ آقا آپ پر آخری سلام اور آقا امام حسین چلے ہیں، تو اس ترتیب سے تو گویا سب سے پہلے آپ کا لاشا ملنا چاہیے تھا، اس کے بعد بایاں ہاتھ اور اس کے بعد داہنا ہاتھ، لیکن نہیں، جب چلے ہیں تو پہلے بایاں ہاتھ ملا، اس کے بعد داہنا ہاتھ ملا، اس کے بعد آگے بڑھے ہیں تو آپ کا جسم مبارک ملا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب مشکیزہ چھد گیا تو پھر حضرت عباس نے اپنا رخ موڑ دیا۔ خیمہ گاہ کی طرف جانے کے بجائے دوبارہ میدان کی طرف رخ کر لیا۔ واہ عباسا، بہت ابھی بیان مصائب کے رخ موجود ہیں، مگر وقت بالکل تمام ہو چکا، تو میں ایک بات عرض کر دوں بس، اور وہ یہ ہے کہ دونوں شانے تو قلم ہو گئے تھے۔ جب سر مبارک پر گرز لگا ہے اور آپ زمین پر آئے ہیں تو بس قابل فکر ہے کہ کس طرح زمین پر آئے ہوں گے۔ گھوڑے سے زمین پر آنے والا ہر سوار جب آتا ہے تو کم سے کم ہاتھوں کے سہارے سے زمین پر آتا ہے۔ یہ سوال وہ ہے جو سب سے پہلے جناب ام البنین نے کیا تھا۔ جب جناب ام البنین کو بتایا گیا کہ شہادت سے پہلے دونوں شانے قلم ہو گئے تھے، کہا رہے یہ تو بتاؤ پھر میرا لال گھوڑے سے زمین پر کیسے آیا؟
برداشت کریں گے؟ میں خود کبھی اتنے مصائب نہیں پڑھتا، مگر برداشت کریں گے تو عرض کر دوں، علامہ سید بحر العلوم بہت بزرگ عالم تھے، پورا ایک سلسلہ ان کے خاندان کا بحر العلوم نجف میں عراق میں موجود ہے، اب بھی موجود ہے، ایک سے ایک فقیہ، عارف، بزرگوار، محقق، فقیہ، مجتہد پیدا ہوئے، اور خود ان کا عالم یہ تھا اپنے زمانے میں کہ بعض ایسے تھے ان کے زہد و تقوی اور علم کو دیکھ کر کہ جو دھوکے میں پڑ جاتے تھے کہ کہیں یہی امام زمانہ تو نہیں ہے۔ یہ تذکروں میں موجود ہے، تاریخوں میں موجود ہے یہ تذکرے۔ جناب سید مہدی بحر العلوم، ان سے کسی نے پوچھا پروردگار آپ سب کو توفیق دے کہ زیارت کربلا کریں۔ آقا ابو الفضل کی ذریح بڑی نہیں چھوٹی ہے، اور ذریح کے نیچے جو اصل قبر ہے وہ بہت چھوٹی سی قبر ہے۔ کسی نے جا کے علامہ سید بحر العلوم سے پوچھا کہ آغا حضرت ابو الفضل کا قد، آپ کا قامت، آپ تو اسب دو رکابہ پہ سوار ہوا کرتے تھے، وہ بلند قد و قامت، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی قبر بہت چھوٹی سی ہے؟ انہوں نے سر و سینہ پیٹ کے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کربلا میں کیا کیا مصائب ہوئے؟ حضرت عباس ان شہداء میں سے ہیں کہ جن کا سر مبارک قلم کرنے کے بعد دشمنوں نے ان کے پورے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور جب دفن کے لیے آئے تو پھر کوئی چارہ نہ تھا کہ جسم کے ٹکڑوں کو جمع کر کے ایک گٹھری سی بنائے اور قبر میں رکھ دیں۔ واہ عباسا واہ علیہ واہ حسین۔ سے تمہیں ہائے عباس کہاں سے تمہیں لے آئے، دل سوزی سے اب کون